This is the fundamental agreement which sets up the tariff and the term and conditions of payment and the LDs for the 30 years of power purchase. گیارہ سو 24 میگا واٹ کوہالا ہائیڈرو پاور منصوبہ، اس پر دستخط کی تقریب براہ راست ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان یہاں پر موجود ہیں، مختلف معاہدوں پر یہاں پر دستخط ہو رہے ہیں۔ چین کے سفیر کو بھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں۔ یہ 100 فریقی معاہدہ ہے اور $2.4 بلین کی خطیر رقم کی سرمایہ کاری کی جا رہی ہے، اس میں سی پیک منصوبوں کے تحت۔ Done, ji? Done, thank you. And now finally I take the privilege to invite the Honorable Prime Minister of Pakistan to give us our valuable thoughts. Prime Minister of Pakistan. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Prime Minister Azad Kashmir, Excellency, our favorite ambassador, and representative from the Three Gorges Company, China. میں آپ سب کو پہلے تو خوش آمدید کہتا ہوں، اور میں ایک ہمارے پاکستان کے لیے یہ بہت بڑا آج پہلا قدم ہے بڑی انویسٹمنٹ آنے کا، اور انویسٹمنٹ اس ایریا کے اندر جس میں مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بہت پہلے ہمیں انہی ہائیڈرو پروجیکٹس کے اوپر انویسٹ کرنا چاہیے تھا۔ ہمارے پاس بہت پوٹینشیل ہے ہائیڈرو الیکٹریسٹی کا، اور بڑی دیر تک پاکستان کو سستی بجلی ملتی رہی ہائیڈرو الیکٹریسٹی کی، جس کی وجہ سے ہماری گروتھ ریٹ بھی اوپر تھی، ہم بر صغیر میں زیادہ تیزی سے ترقی کر رہے تھے۔ اور جب ہم نے یہ بہت بڑا ایک اپنے ملک کے اوپر ایک جرم کیا کہ ہم امپورٹڈ فیول کے اوپر پاور سٹیشنز بنانا شروع کرنے چلے، جیسی ہم نے پاور جنریشن امپورٹڈ فیول پہ کی، ہماری بجلی کی قیمت بڑھتی گئی، ہماری انڈسٹری انکمپیٹیٹو ہوتی گئی، ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کے اوپر اس کا بہت بڑا بوجھ پڑنا شروع ہو گیا، اور ہمارے سامنے یہ جو سچویشن ہے کہ ایک طرف ہماری جب بجلی کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو ساتھ ہی پریشر پڑ جاتا ہے ہمارے ریزروز کے اوپر، اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ ڈیفیسٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے۔ اور دوسری جو پرابلمز ہے، یہ جو امپورٹڈ فیول کی جو ہم نے جنریشن کی ہے، اس کے علیحدہ جو ماحولیات کے اوپر اس کا امپیکٹ پڑتا ہے وہ ایک علیحدہ نقصان ہے کہ ہماری یہ جو گلوبل وارمنگ ہے، پاکستان ہے بڑا ونربل ہے گلوبل وارمنگ کے اندر، ہمارا کوئی 8-9 نمبر پہ وہ ملک ہے جو کہ سب سے زیادہ متاثر ہو سکتا ہے کلائمیٹ چینج سے۔ تو ہمارے لیے تو اور زیادہ ضروری تھا کہ ہم وہ پروجیکٹس بناتے جو کلین انرجی دیتے ہمیں، اور وہ اس کے لیے ہمیں امپورٹڈ فیول بھی نہیں چاہیے تھی۔ تو آج یہ جو کوہالا کا جو پاور پروجیکٹ آزاد کشمیر میں جس کی ہم نے آج سائننگ کی ہے، اور ماشاءاللہ ایک بہت ریپیوٹیبل تھری گارجز جو کہ ایک مقام اپنا رکھتی ہے، تو یہ جو آج انویسٹمنٹ ہے $2.5 ارب کی، یہ سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے باہر سے پاکستان کے اندر کسی بھی پروجیکٹ میں۔ تو اس کو تو ہم ایک تو خوش آمدید کہتے ہیں، اور دوسرا انشاءاللہ مجھے امید یہ ہے کہ یہ ایک ٹرینڈ سیٹ کرے گا کہ آگے جو بھی ہماری جو پاور جنریشن ہوگی وہ اسی طرح کلین انرجی کی طرف ہم پورا زور لگائیں گے، اور جس میں کہ ہمیں باہر سے فیول امپورٹ نہ کرنی پڑے، چاہے کوئلہ ہو، چاہے فرنس آئل ہو، ہمیں اپنی یا گیس ہو، ہمیں اپنی ملک کی جو بھی اس کا فیول ہو وہ اپنے ملک سے ہو۔ اس سے جس طرح میں نے کہا ہمارا جو مسلسل پریشر پڑتا ہے ہمارے
فورن ایکسچینج ریزروز اور ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ کے اوپر جو نقصان ہوتا ہے ہم اس سے بچ جائیں گے. اور اس کے علاوہ پھر جو ماحولیات کے لیے ہائیڈرو الیکٹریسٹی ہم سب جانتے ہیں کہ کلینسٹ انرجی ہے. اور میں یہ امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ جلدی سے جلدی شروع ہوگا. اور پرائم منسٹر آزاد کشمیر آپ کے لیے یہ بہت بڑی چیز ہے کہ آپ کے نوکریاں ملیں گی لوگوں کو, ایک ایریا کے اندر پوری چینج کر دے گا. اتنا بڑا پروجیکٹ سارے علاقے کے اندر ایک فرق لے کے آئے گا. خاص طور پہ جو ہمارا پاکستان کا مسئلہ, ہمارا نوجوان آبادی ہے, ہمیں نوکریاں دینے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے. کنسٹرکشن میں بھی ہوگا اور جب پروجیکٹ چلنا شروع ہوگا تو تب بھی آپ کے علاقے میں نوکریاں ملیں گی. تھینک یو. وزیر اعظم عمران خان خطاب کر رہے تھے. آپ کو بتائیں کہ 1124 میگا واٹ کوہالہ ہائیڈرو پروجیکٹ پر دستخط کی تقریب ہوئی ہے. اسی تقریب میں وزیر اعظم عمران خان اب سے تھوڑی دیر پہلے اظہار خیال کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ $2.4 بلین کی سرمایہ کاری پاکستان میں اب تک کی جانے والی سب سے بڑی انویسٹمنٹ ہے اور ہمیں پہلے ہی ایسے ہی منصوبوں پر خرچ کرنا چاہیے تھا. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو منصوبہ ہے یہ ٹرینڈ سیٹر ہوگا اور ہم کلین انرجی کی جانب جائیں گے تاکہ باہر سے فیول امپورٹ نہ کرنا پڑے. ساتھ ہی ساتھ وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ وہ یہ امید رکھتے ہیں کہ یہ پروجیکٹ جلد مکمل ہوگا اور اس سے اس علاقے کے ارد گرد بسنے والے جو نوجوان ہیں ان کو نوکریاں میسر آئیں گی. پاکستان میں آنے والی یہ بڑی سرمایہ کاری, اس کے حوالے سے ہم آپ کو آگاہ کر رہے تھے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آپ سے دوبارہ ملیں گے نیوز ہیڈ لائنز کے ساتھ. ہمارے ساتھ رہیے.